گاؤں کے ایک کچے گھر میں غریبی تو بہت پرانی تھی لیکن امید کبھی نہیں مری تھی۔ اس گھر میں باپ بیمار تھا، ماں کمزور تھی اور گھر کی چھت بھی برسات سے پہلے پہلے ٹپکنے لگی تھی۔ مگر ان سب کمزوریوں میں ایک چیز سب سے مضبوط تھی اور وہ تھی اس گھر کی بیٹی رابعہ۔ رابعہ صرف 20 سال کی تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو بڑے بڑے طوفانوں کو شکست دینے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ گھر میں چولہا اکثر دن خالی رہتا تھا لیکن رابعہ کی کوششیں کبھی خالی نہیں جاتیں۔ وہ صبح سویرے پانی بھرنے جاتی تو راستے میں اس کی تھکن بھی اس کے عزم سے شرما جاتی۔ باپ جب کھانسی سے ٹوٹتا تو رابعہ کی آنکھیں نم ہوتیں مگر چہرے پر وہی مضبوطی رہتی۔ ماں کبھی کہتی، بیٹی سب کچھ نہیں کیا جاتا، جان سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مگر رابعہ بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتی کہ امی گھر بچانا ہو تو خود کو بھولنا پڑتا ہے۔ اسی خاموشی میں ایک دن ایسا وقت آ گیا جس نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ گھر کی وہ چھوٹی سی گائے جس کے دودھ سے ہفتے بھر کا راشن چلتا تھا اچانک شدید بیمار پڑ گئی۔ علاج کے لیے جو رقم چاہیے تھی وہ گھر کے پاس بالکل نہیں تھی۔ ماں بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور باپ نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے رابعہ اپنے کمرے میں گئی، کچھ نکالا اور واپس آ کر ماں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ماں نے جیسے ہی دیکھا اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی یہ تم نے کیا کر دیا؟ مگر رابعہ کی آنکھوں کا عزم بتا رہا تھا کہ یہ فیصلہ نہیں، قربانی کا پہلا قدم تھا۔ جب ماں کے ہاتھ پر وہ چیز رکھی تو اس کی آنکھوں میں خوف اور حیرت دونوں بھر گئے، کیونکہ رابعہ نے جو دیا تھا وہ اس کے اپنے کانوں کے وہ سونے کے چھوٹے سے جھمکے تھے جو اس کی دادی کی نشانی تھے۔ وہ نشانی جسے رابعہ نے ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا تھا، مگر آج گھر کی ضرورت اس کی چاہت سے بڑی ثابت ہوئی تھی۔ ماں کی آواز کانپ رہی تھی، وہ بولی، بیٹی یہ نہیں بیچ سکتے، یہ تو تمہاری زندگی بھر کی امانت ہے۔ مگر رابعہ نے آہستہ سے کہا، امی امانتیں گھر بچانے کے لیے ہی تو آزمائی جاتی ہیں۔ باپ نے کمزور آواز میں کہا، رابعہ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ ہم کسی سے قرض مانگ لیں گے۔ مگر رابعہ نے سر جھکا کر کہا، ابا قرض تو ہم پہلے ہی زندگی سے بہت لے چکے ہیں، اب وقت ہے کچھ لوٹانے کا۔ باتیں ابھی چل رہی تھیں کہ گائے کی حالت مزید خراب ہو گئی اور اس کی آواز سن کر سب گھر والے باہر بھاگے۔ اس کا سانس تیز تھا اور آنکھوں میں جیسے زندگی کی ڈور دھیرے دھیرے ٹوٹ رہی تھی۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، اگر آج علاج نہ ہوا تو ہم ہفتے کا راشن بھی بھول جائیں گے۔ رابعہ نے بغیر کچھ سوچے جھمکے کپڑے میں لپیٹے اور سیدھی بستی کے بیچ والے سنار کے پاس پہنچ گئی۔ راستے میں گاؤں کے لوگ اسے دیکھ کر حیران تھے کہ رابعہ اتنی جلدی کہاں بھاگی جا رہی ہے، مگر اس کے قدم رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سنار نے جھمکے دیکھے تو پہلے قیمت کم بتائی، لیکن جب اس نے رابعہ کی آنکھوں کی نمی دیکھی تو اس کا دل بھی نرم پڑ گیا اور اس نے پوری قیمت ہاتھ پر رکھ دی۔ رابعہ نے پیسے سنبھالے اور دوڑتی ہوئی گھر واپس آئی تو ماں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، پیسے آ گئے بیٹی؟ تو رابعہ نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، امی دیر نہیں کرنی، ڈاکٹر کو ابھی بلا لیں۔ اس وقت باپ نے پہلی بار رابعہ کو اس نظر سے دیکھا جس میں فخر بھی تھا، دعا بھی اور بے بسی بھی۔ رابعہ نے گائے کا علاج کروایا، دوا ہوئی، انجیکشن لگا اور سب گھر والے ڈرے ڈرے بیٹھے رہے کہ شاید اب بھی کچھ نہ ہو۔ مگر علاج کے کچھ دیر بعد گائے نے آنکھیں کھولیں تو ماں سجدے میں گر گئی اور باپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، اور رابعہ بس خاموش کھڑی تھی جیسے وہ خود بھی اپنی قربانی کا وزن دل میں سمیٹے کھڑی ہو۔ گائے کے سنبھل جانے کے بعد گھر میں ایک لمحے کو جیسے سکون تو اتر آیا، مگر رابعہ کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی بیٹھ گئی تھی۔ ماں باپ نے اس کی قربانی کو محسوس تو کیا، مگر وہ دونوں جانتے تھے کہ ایک بیٹی کا زیور بیچ دینا صرف پیسے کھونا نہیں ہوتا، اس کے خوابوں کا ٹوٹنا بھی ہوتا ہے۔
رات کو جب سب سو گئے تو رابعہ اکیلی چھت پر آ بیٹھی اور آسمان کو دیکھ کر آہستہ سے بولی، یا اللہ بس میرے گھر کو محفوظ رکھنا، باقی میں برداشت کر لوں گی۔ اگلے دن گاؤں میں رابعہ کی قربانی کی خبر پھیل گئی اور کچھ لوگوں نے تعریف کی، مگر کچھ نے عجیب طرح کی باتیں بھی کیں۔ کوئی کہتا رابعہ نے ضرورت سے زیادہ قربانی دے دی، کوئی کہتا بیٹیوں کو اتنا نہیں جھکنا چاہیے، مگر رابعہ کے کانوں میں ان باتوں کا شور نہیں پڑا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے گھر کے لیے جو کیا وہ کسی کو سمجھانا ضروری نہیں، مگر اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ جب گھر کا مالک آیا اور بولا کہ پچھلے 2 مہینے کا کرایہ بھی جمع نہیں ہوا اور اگر 3 دن میں نہ دیا گیا تو انہیں گھر خالی کرنا ہوگا، یہ سن کر ماں کی ٹانگوں سے زمین نکل گئی اور باپ کی سانسیں جیسے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ رابعہ نے فوراً ماں کا ہاتھ پکڑا، کہا امی آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گی۔ مگر اس بار معاملہ 2 جھمکوں سے کہیں بڑا تھا۔ رابعہ کو اچانک وہ دن یاد آیا جب اسے گاؤں کے اسکول میں پڑھانے کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن گھر کے حالات کی وجہ سے اس نے وہ ذمہ داری قبول نہیں کی تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس کی تعلیم ہی گھر کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ وہ سیدھی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے پاس گئی اور آہستہ سے کہا، سر اگر آج بھی وہ جگہ خالی ہے تو میں پڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے حیران نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، رابعہ تم جیسی پڑھی لکھی لڑکی کا یہاں ہونا اسکول کے لیے عزت کی بات ہے، مگر تم اتنی دیر سے کیوں آئیں؟ رابعہ نے بس اتنا کہا، سر کبھی کبھی زندگی دیر سے سمجھتی ہے کہ لڑکی کی تعلیم صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے گھر کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا اور رابعہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی قربانی اسے ایک نیا راستہ دے رہی ہے۔ گھر واپس آئی تو ماں نے پوچھا، بیٹی کہاں گئی تھی؟ تو رابعہ نے مسکرا کر کہا، امی اب میں پڑھاؤں گی اور 3 دن میں کرایہ بھی ادا کر دوں گی۔ اور پہلی بار اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں خوف کی جگہ امید کی روشنی نظر آئی۔ رابعہ نے جب اسکول میں پڑھانا شروع کیا تو اس کی پہلی تنخواہ ہاتھ میں آتے ہی اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے اللہ نے اس کی قربانیوں کا جواب خاموشی سے اس کے ہاتھ پر رکھ دیا ہو۔ تنخواہ ملتے ہی وہ سیدھی گھر کے مالک کے پاس گئی اور پورا کرایہ بھر کر آہستہ سے بولی، چچا اب یہ گھر ہمارا ہی سمجھیں، ہم وقت پر سب کچھ دیتے رہیں گے۔ گھر کے مالک نے رابعہ کی آنکھوں میں وہ روشنی دیکھی جو کسی عام لڑکی میں نہیں ہوتی، اور وہ بے اختیار بول اٹھا، بیٹی تم نے آج اس گھر کو نہیں اپنے ماں باپ کا سر اونچا کیا ہے۔ رابعہ جب گھر پہنچی تو ماں نے اسے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا، بیٹی تم نے تو ساری زندگی بدل دی ہماری۔ باپ کی کمزور آنکھوں میں فخر تھا جو لفظوں میں نہیں سما رہا تھا۔ کچھ دن بعد وہی گاؤں والے جو پہلے باتیں کرتے تھے اب رابعہ کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ دیکھو اس نے کیسے اپنے گھر کو بچایا ہے۔ مگر رابعہ کا اصل امتحان تب آیا جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے باپ کو باقاعدہ علاج کی ضرورت ہے، ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ یہ سن کر رابعہ کے دل پر جیسے کوئی پہاڑ گر گیا ہو، مگر اس نے ایک لمحے کو بھی ہمت نہ ہاری۔ اس نے اپنے اضافی کلاسز شروع کیں، بچوں کو شام کے وقت ٹیوشن دینا شروع کیا۔ محنت بڑھ گئی مگر شکایت اس کی زبان پر کبھی نہ آئی۔ مہینے کے آخر میں علاج کے پیسے جمع ہوئے تو وہ باپ کو شہر کے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا علاج وقت پر ہوا ہے، ورنہ دیر ہو جاتی تو نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ سن کر رابعہ نے شکر کے آنسو خاموشی سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیے۔ مہینوں کی محنت کے بعد اس کا باپ سنبھلنے لگا، گھر دوبارہ سانس لینے لگا اور چولہے کی آگ بھی پہلے جیسی گرم ہو گئی۔ ایک دن ماں نے رابعہ سے کہا، بیٹی تیرا نصیب بڑا پیارا ہوگا، تو نے سب کی زندگی بچا لی ہے، تو خود بھی خوشیاں دیکھے گی۔ رابعہ نے مسکرا کر کہا، امی بس یہی کافی ہے کہ آپ دونوں میرے ساتھ ہیں، خوشیاں تو اسی کا نام ہے۔ اور یوں ایک بیٹی نے اپنی قربانیاں، اپنی محنت، اپنے ابرو کے جیسے خواب سب کچھ دے کر اپنے گھر کو بچایا اور ثابت کر دیا کہ غربت بڑی سہی مگر بیٹی کے دل کی امیری اس سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔